آج کا موضوع ہے مدافعت، یعنی اس کے دفاع سے یہ بنا مدافعت کی اولین کوششیں جو مطلب کوششیں ہوئیں اور ان کا ما حاصل کا لفظ جو ہوتا ہے، جو کچھ اس سے حاصل ہوا یا ان کا جو نتیجہ نکلا، وہ اب ہمارا موضوع ہے۔ مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعت کی کوششیں بھی اسی دوران میں ہوئیں، اور بہت سے دردمند اور اچھا دیکھیں، عیسائیت تو شروع میں کوئی مدافعت کر ہی نہیں سکی نا، وہ تو لمحہ لیٹ ہو گئی، کیوں انہوں نے پادریوں کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اور ان کی کرتوتیں بھی ایسی کی تیسی تھی، تو مطلب ان کے قبرستان اگر نکل رہے ہیں، ان کے جو غیر قانونی بچے تھے وہ ان کے گرجاؤں کے نیچے سے، تو اب وہ کیا ان کی اخلاقی حیثیت ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں گے نا، وہ تو بالکل ہی معاشرے سے اہمیت ہی ان کی ختم ہو گئی، اور عیسائیت کھڑی نہیں رہ سکی۔ یہودیت ویسے ہی کوئی اتنی منظم تھی نہیں، وہ تو ویسے پہلے ہی سے تتر بتر تھے، اور پیچھے رہ گیا جناب۔ ہندو مت نے کیا کرنا تھا، وہ تو اسی رنگ میں رنگا گیا۔ اس میں کوئی جاندار اگر مذہب تھا یا دین تھا یا جو بھی آئیڈیالوجی تھی تو وہ اسلامی کی تھی، باقی کسی مذہب نے اس سیلاب کے آگے کوئی بند باندھنے کی کوشش ہی نہیں کی سرے سے، وہ سب یلغار کے آگے بہتے چلے گئے۔ تو اب یہاں وہ اسلامی کی بات ہو رہی ہے کہ مدافعت کی جو کوششیں اس دوران میں ہوئیں، اور بہت سے درد مند اور دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے، اب ظاہر ہے جب یہ سیلاب آیا تو جن کو دین سے محبت ہے ان کو تو نظر، اور ان کی بصیرت بھی ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ کتنا بڑا الحاد ہے، کتنا بڑا کفر ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ اس کے اندر گمراہی ہے، ضلالت ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تو جو بھی کوششیں اس کا ذکر ہے کہ قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی صحیح کی، تحفظ و مدافعت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھیں۔ اب یہ بہت اہم مضمون ہے، ذرا اس کو سمجھ۔ دو طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قناعت کی گئی۔ محض تحفظ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اپنے آپ کو بچا لینا، قناعت کی گئی۔ اور دوسری وہ جن میں مدافعت کے ساتھ ساتھ مصالحت اور کسر و انکسار کی روش اختیار کی گئی، یعنی میرا اسلام بچ بھی جائے، صلح بھی ہو جائے، مصالحت صلح بھی ہو جائے، کسر توڑنا کسی شے کو، اور انکسار عاجزی کے معنی میں، اصل میں کسر ہی باب انفعال میں جا کے انکسار ہو جاتے ہیں نا، تو وہ اس معنی کیا ہوا؟ ایک ہوتی ہے ریجیڈیٹی، سختی، آپ اپنے کوئی جو ہے نا بال بھی توڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے جسے آج کل ایک نیا نام دیا گیا ہے، کیا نام دیا گیا ہے؟ ٹالرنس، یعنی کہ آپ کمپرومائزڈ ہو جائیں، یعنی آپ کوئی نہ کچھ ہے، یعنی ظاہر کسر و انکسار کا مطلب توڑ پھوڑ، تراش خراش۔ تو یہ تراش خراش کس میں؟ گیو اینڈ ٹیک۔ ٹیک کیا؟ یہ تو ٹکا ٹکی ہے، سارا ٹیک ہی ٹیک ہے نا، میں ان کی تہذیب آ رہی ہے، آپ نے ٹیک کرنی ہی ہے، لیکن وہ آپ نے اپنے مذہب کی تراش خراش کرنی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے سمجھیے۔ دو طریقوں سے مدافعت ہوئی ہے، یعنی ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی نا کہ آپ ملحد ہو جائیں، کیونکہ ایک ملحدی نظام آ رہا ہے، آپ کہیں بس میں کوئی ایمان نہیں، یہ غلط بات ہے، مولویوں نے پھیلائی ہے، کوئی اللہ نہیں ہوتا، کوئی رسول نہیں ہوتا، کوئی آخرت، کوئی جنت، کوئی دوزخ، کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے، کوئی سائنس سے ثابت ہی نہیں ہوتا، لہٰذا میں آج کے بعد اسلام سے باز آیا۔ ایک یہ بھی روش ہو، یہ تو قبولیت ہو گئی نا۔ ایک دوسری روش ہے، یہ سب کفر ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، میں اس کے نزدیک بھی نہیں، جیسے سور سے میں دور بھاگتا ہوں ایسے میں اس سے دور بھاگوں گا، میں ایمان بچاؤں گا خواہ پہاڑوں پہ چلا جاؤں، میں ایمان بچاؤں گا خواہ میں دریا میں اتر جاؤں، لیکن یہ کہ میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوں گا، خنزیر سمجھوں گا اس کو۔ یہ دوسری۔ ایک تیسری ہے کہ یار میں اپنے اسلام کو بھی بچاؤں گا، لیکن جہاں گزارا نہیں ہوگا وہاں پہ اسلام کو بیچوں گا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا یہ کہ بھائی داڑھی اچھی ہے، میں یہ نہیں کہتا داڑھی بری چیز ہے، لیکن یہ کہ اگر مجھے ویزا چاہیے برطانیہ شریف کا،
اور وہ میں وہاں خدا کی قدرت دیکھنے جا رہا ہوں. تو وہ ویزا اگر داڑھی کے ساتھ نہیں ملتا تو کوئی اتنا بڑا دین کا ستون تو نہیں ہے نا داڑھی. یہ ہے قصر شریف. اب سب قصر و انکسار کی سمجھ آئیے نا. تو یہ تو گیا. اچھا اسی طرح ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے. اب سمجھ آئی جملہ؟ نہیں سمجھ آیا، اب سمجھ آئے گا. یہ جو کہتے ہیں نا ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے، تو وہ ترقی مطلب پردے سے کیا آدمی کام کرنے میں وہ جو ہے نا وہ کام چور ہو جاتا ہے. رکاوٹ اصل میں وہ شانہ بشانہ والا نہیں رہتا نا. مسئلہ آکی کھیلنی ہے، مردوں نے کھیلنی ہے، تو یہ تو وہ تہذیب تھی نا. مردوں نے کھیلنی ہے تو عورتوں نے بھی کھیلنی ہے. مصیبت یہ ہے سب سے جو ہے نا وہ کیا کہیں سست لوگوں کا جو کھیل ہے نا، سب کھیل تو ویسے ہی چست لوگوں کے کام ہیں، لیکن سب سے جو ٹلا مٹھا کھیل ہے وہ کرکٹ ہے. اچھا اس کرکٹ میں بھی آپ ذرا مردوں کا میچ دیکھیے گا جو میچ ہوتا ہے، عورتوں کا میچ دیکھیے گا، یار کوئی تو بندے کو نہیں تو کل بچوں کا ٹورنامنٹ بھی شروع کر دیں. دودھ پیتے بچوں کا علیحدہ سے ٹورنامنٹ شروع کر دیں. اگر یہی کہانی ہے تو پھر یوں کر لیں. بھئی ایک کھیل ہی ایسا ہے جس میں کوئی مسلز چاہیے، جان چاہیے. اب یہ جناب وہ آ کے گیند کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی آہ اور اوہ جو ہے نا پورا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ کھلائیں گے ضرور. اس کے لیے پوری ٹرمینالوجی تبدیل کر دیں گے. پہلے بیٹس مین ہوتا تھا، اب ان کو بھی ڈالنا ہے تو اب بیٹر ہو گئے ہیں. اب سمجھ میں آیا نا. اب یہ اگر ترقی ہے تو یہ ترقی تو پردہ چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہو گیا نا. اچھا کون یہ پردے کی زور دیتا ہے؟ مولوی دیتے ہیں. مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ کسر و انکسار ہے کہ ہم تہذیب مغرب کو فالو کریں گے، اس کو فالو کرتے ہوئے جتنے اسلام پر عمل ممکن ہوا اتنے پر عمل کریں گے. باقی جو چھوڑنا پڑا وہ مجبوری ہے، کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ اب سمجھ آ گئی نا بات. یعنی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اسلام بالکل نہیں چھوڑیں گے، شہر چھوڑنا پڑا چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑنا پڑا چھوڑیں گے، گھر چھوڑنا پڑا چھوڑیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے. نوکری نہیں ملتی تو نہ ملے، بھوکے رہ لیں گے، جنگل میں رہ لیں گے، اسلام نہیں ایک یہ ہے، کوئی ایک شے بھی نہیں چھوڑیں گے. یہاں تک کہ اگر ہم چٹائی پر بیٹھتے تھے نا تو کرسی پر بھی نہیں بیٹھیں گے. اور دوسری یہ ہے کہ بھائی اس مغرب کے بغیر تو اب گزارا ہی نہیں ہے. ہم نے اگر آگے بڑھ کر یہ کام ان کو گلے نہ لگایا، گورا صاحب کو ہندو گلے لگا لے گا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. لہذا ہمیں گلے لگانا ہے اور جتنے اسلام پر اس کے بعد عمل ہو سکے اتنے اسلام پر عمل کرنا ہے. باقی نہ ہو سکے تو پھر مجبوری. اللہ تعالیٰ غفور رحیم مہربان شفیق ودود تو کائے کو ہے. کچھ نہ کچھ گناہ کریں گے تو اس کی غفوری اور رحیمی کا مظاہرہ سامنے آئے گا نا. ہم بالکل ہی نیک ہو گئے تو وہ اس کی غفوری کا کیا فائدہ. ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتے تھے. کسی نے کہا مولوی صاحب آپ نماز ترک کر دیں. کہتے ہیں میں نے ساری پڑھی تو پھر اللہ معاف کون سی کیا کرے گا. تو بندہ جب ٹیڑھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. تو بہرحال یہاں کسر و انکسار اب سمجھ میں آ گیا نا. تو دو قسم کی پالیسیاں چلی ہیں. ایک پالیسی یہ تھی کہ کسر و انکسار اسلام میں کسر و انکسار کر کے گزارا کرنا ہے، مصالحت کرنی ہے. اور دوسری یہ تھی کہ مدافعت کرنی ہے، مصالحت نہیں کرنی ہے. پہلی قسم کی کوشش وہ تھی جسے بقول مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم، یہ بہت بڑے عالم دین تھے، یہ میرا خیال ہے 50s میں فوت ہوئے ہیں، 1950 کے بعد کہیں 54-55 میں، کسی کو پتہ ہے ایگزیکٹ تاریخ کا. علماء دیوبند میں سے تھے. کافی ساری ان کی کتابیں ہیں. دین قیم ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. النبی الخاتم ان کی بہت مشہور کتاب ہے. التذکیر بسورۃ الکہف جو ہے وہ بھی کافی مشہور ہوئی ہے. تو اور بھی بہت سی کتابیں، اچھے محقق عالم دین تھے. تو ان کا حوالہ دیا کہ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم اصحاب کہف کی سنت کا اتباع کہا جا سکتا ہے. وہ جو پہلی کوشش تھی نا اسے کیا کہا؟ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ ہاں، کس کو چھوڑ کر؟ سوسائٹی کو چھوڑ کر.
सोसाइटी से कट कर गार में चले गए, 300 साल सोए रहे, फिर उठे और उसके बाद उन्होंने आके बहरहाल वो फिर दोबारा सो गए और ख़त्म हो गए, लेकिन ये कि जागे 300 साल के बाद थे, वो सारा अरसा उन्होंने गार में गुजारा। तो असल बात क्या है? कटना। तो उसे असहाबे काफ का इत्तिबा कहा जा सकता है, और जिसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये था कि ज़िंदगी की शाहराह से हटकर, ज़िंदगी की शाहराह पर कब्ज़ा किसने कर लिया? मगरिब ने, ठीक है, मगरिब का कब्ज़ा हो गया और उनकी तहजीब का कब्ज़ा हो गया। अब अगर आप सोसाइटी में घुल मिल के रहते हैं तो उस रंग से बच नहीं सकते। तो अपने आप को बचाना है तो असहाबे काफ की सुन्नत जिंदा करनी है। तो हटकर कूनू खदरू में बैठ जाओ। ये कूने खदरे क्या थे? मतलब काफ तो हो गई ना, कूने खदरे बाद में आए। ये क्या है? खानकाएं, ठीक है, अपनी खानकाएं आबाद करो अलग थलग, और मदारिस। यानी 1857 तक तो हमने टकरें मारी है ना, उनको लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हज़ारों उलमा शहीद हुए हैं, इसमें कोई आपको नहीं, कोई और तो कोई आपको जिद्दोजहद करता नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। दीनदारों ने ही जिद्दोजहद की है। 1831 तहरीक शहीदैन और 1857 जंग आज़ादी, और जंग आज़ादी के बाद सैकड़ों उलमा को दिल्ली में उन्होंने लटका दिया, फांसियाँ दे दी। तो उसके बाद पता चला यार अब तो मुकाबला तो हो नहीं सकता, तो कैसे बचाएं इसको? तो 1867 में देवबंद की बुनियाद रखी है ना, बेसर व सामानी के आलम में। तो कूनू खदरू में बैठ जाओ और अपने दीन और ईमान को बचाने की फिक्र करो। इस किस्म की कोशिशें अगरचे बज़ाहिर निरी फरारियत का मज़र नजर आती हैं। क्या फरारियत किसे कहते हैं? भाग जाना। यानी आप मुकाबला तो कर नहीं सके, असल तो मर्द का काम तो है ना सामने खड़े होके मुआजहा करना, फेस करना। तो आप तो फेस तो आपने किया नहीं, आप तो भाग गए, आपने तो मैदान छोड़ दिया। लेकिन दर हकीकत इनकी असास खालिस हकीकत पसंदी और एतराफ़ पर मबनी थी, और इस एतराफ़ पर मबनी थी कि मगरिब की इस यलगार के खुले मुकाबले की सकत इस वक्त आलम इस्लाम में नहीं है। ये जुमला अगर आपने समझना हो तो आपको ये जो 20 साल पहले एक वाक़या हुआ, 21 साल, 9/11 के बाद जब अमेरिका ने यलगार की तो 1 महीने के अंदर अंदर काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन 20 साल के बाद निकल गया। जब उसने यलगार की थी तो अगर तालिबान कहते कि हम मैदान में मुकाबला करेंगे तो बचा हुआ कोई होता? वो उस वक्त शहर छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ गए, कोई मोटरसाइकिल लेके चल गया, कोई घोड़ा लेके चले गए। फिर 20 साल रेजिस्ट किया पहाड़ों की वजह से। 20 सालों के बाद अमेरिका बहादुर चले गए, ये फिर आ गए शहरों से उतर के। तो असल में ये बेवकूफ़ी की बात होती है कि आप मुकाबला नहीं कर सकते और फिर भी डटे हुए हैं, और ये बुज़दिली की बात होती है कि आप बिल्कुल भाग जाएं, और ये हिकमत अमली की बात होती है कि आप पीछे हटे हों हमला करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आम आदमी को वो हमला करने के लिए पीछे हटना भी बुज़दिली लगेगी, लेकिन ये बहादुरी के साथ समझदारी भी है। वो पहली सूरत के मर जाना वो बहादुरी के साथ, हाँ, उसे कम से कम समझदारी नहीं कहेंगे, जान गई। और तीसरी सूरत बुज़दिली की, आप बिल्कुल ही भाग गए। तो यानी ये मैंने इसलिए मिसाल दी है कि ये जो पीछे हटे थे ये एक अजीम मकसद के लिए हटे थे, ये फरारियत नहीं थी। फरारियत तो फिर कंप्रोमाइज कर लेते ना, बुज़दिल होते तो एतराफ़ हकीकत क्या है कि मुकाबला नहीं कर सकते। 1857 में करके देख लिया, नहीं कर सकते। लोगों को रोकने की कोशिश करें तो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है, ये तो दड़ जा रहे हैं उधर ही। तो अब जिसको बचाना है उसको यहां से काटना पड़ेगा, इसको सोसाइटी से मुनकते करना पड़ेगा। न खिलाओ व नत रोको, सोसाइटी से खुला हासिल करनी होगी और तर्क करना होगा।
تو اس اعتراف پر تھی کہ مغرب کی اس یلغار کے کھلے مقابلے کی سکت اس وقت عالم اسلام میں نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ کہ اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے تانا دینا او استہزاء، مذاق جو اڑایا جاتے ہیں کو انگیز کرتے ہوئے، یعنی اس سب کو برداشت کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کی ہوئی تو صرف اسی طریقہ کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی۔ کس چیز کی کامیابی؟ مغرب کو نقصان پہنچانے کی، ایمان کو بچانے کی۔ انہوں نے مغرب کو کیا نقصان پہنچانا تھا جو پیچھے ہٹ گئے، لیکن مغرب کا یہ نقصان ضرور ہوا کہ وہ جو اس نے ایک اور لوگوں کا گروہ قابو کرنا، وہ نہیں ہوا۔ چلیں ایک جزیرہ بن گیا، سمندر پر انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن جزیرہ تو بچ گیا۔ اصل میں جزیرہ یہاں پہ کسے کہا جائے؟ وہ جو آپ کا مدرسہ ہے چھوٹا سا، تو جو دنیا ہے وہ سمندر کی مانند ہے، وہ تو ایک تہذیب میں رنگی ہوئی ہے، ان حدود کے اندر ایک اور تہذیب آباد ہے، تو وہ ایک جزیرے کی صورت گویا اختیار کیے ہوئے ہے۔ باقی تری ہے تو وہ خشکی ہے، باہر اگر کوئی اور تہذیب ہے تو اندر قال اللہ و قال رسول ہے۔ یہاں باہر اگر مادیت ہے تو وہاں روحانیت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کوئی اس کے مظاہر بھی ہیں۔ ظاہر ہے دنیا سے کٹنے کے لیے تو روحانیت چاہیے ہی ہوتی ہے نا۔ آج کے مدرسے صاحب پہ قیاس نہ کیجئے، آج تو جاگیریں ہیں، یہ مدرسے تھوڑی ہیں، وہ والے یہ خانقاہیں ہیں۔ یہ 1857 کے بعد کے حالات کی بات ہو رہی ہے، جب مدرسے کے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، کوئی چندے شندے نہیں ہیں، کوئی حکومت تو چندہ کیا دے گی، وہ انگریز کی حکومت بن گئی ہے، جو انگریز کے پالتو ہیں وہ کیوں دیں گے، انگریز کو خفا کریں گے۔ تو یہ تو بچے نکل کے شام کو روٹیاں مانگ کے جو عام مسلمان عوام ان کے در پہ شام کو گشت ہو گیا نا، تو آپ کو جو روٹی جس نے دے دی، آپ ٹوکرا لے کے گھومے، وہ روٹی آ کے کھا لی۔ تو اس مدرسے کو ذہن میں لے کے آئیں، یہ آج کے مدرسوں کو نہیں لے کے آئیں جو روز بکرے کھاتے ہیں۔ یہ تو اس آزادی کی برکت سے ممکن ہوا ہے نا جو آپ کو حاصل ہوئی انگریز کے جانے کے بعد، نہیں تو پہلے تو یہ صورت نہیں تھی۔ لہٰذا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور یہ کہ اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے طعن و استہزاء کو انگیز کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کو ہوئی تو صرف اسی طریقہ کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی، اور اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا، ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا۔ مادہ پرستی کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں روحانیت کی شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں۔ خانقاہوں میں روحانیت کی جو شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں، اور قال اللہ تعالی و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں دین و شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا، عملاً نہیں، علمی اور نظری طور پر۔ نہیں تو وہ نظریات سے بھی نکل جاتا ہے نا، سوچ سے بھی نکل جاتا ہے، علم سے بھی نکل جاتا ہے، تو کم از کم علمی نظری طور پر تو وہ چیزیں باقی رہ گئیں۔ اب یہاں پہ ذرا وہ حضرات جنہوں نے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر نامی کتاب مطالعہ کی ہے، اگر آپ ہاتھ کھڑا کریں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو دو عروج اور دو زوال والی کہانی سنائی ہے، تو ایک زوال یہ والا زوال تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو احیاء کی کوششیں ہوئی ہیں وہ تین جیتی تھی۔ ایک انہوں نے علماء کا رول اس میں بیان کیا، وہ یہ ہے۔ اب آپ سوچیں اگر کہ ایمان ہی باقی نہ ہوتا تو آپ کس بنیاد پہ تحریک چلاتے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ ایمانی باقی نہ رہا ہوتا تو آپ کس کو سمجھانے گئے ہوتے اقامت دین؟ تو هو الذی ارسل رسولہ۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اچھا ایک سیکنڈ، وہ لوگ ہی باقی نہ ہوتے تو یہ جن لوگوں نے، فرض کریں علامہ اقبال نے بعد میں یہ فکر دیا ہے، تو بچپن میں کس سے پڑھا ہے؟ مولوی ہی سے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے۔ خود مولوی نہیں تھے، پڑھا کس سے ہے؟ مولوی سے پڑھا ہے۔ یہ تو مولانا مودودی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے اور سند یافتہ نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑے مولوی سے پڑھے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس دور کے وہ مولوی صاحب بھی داڑھی نہیں رکھے ہوئے تھے،
جو ان کے استاذ تھے ان کی داڑھی نہیں تھی لیکن تھے مولوی پکے، اور وہ ان کے ساتھ ان کے پاس اچھا اس زمانے میں یہ طریقہ بھی نہیں تھا پڑھنے کا، وہ آپ کسی ایک کتاب ایک استاد سے پڑھتے تھے، دوسری کتاب کسی دوسرے استاد سے پڑھتے تھے، کوئی ضرور اس طرح مدرسے نہیں تھے جیسے آج مدرسے ہیں. مطلب ایک طالب علم کو یہ پتہ لگتا تھا کہ فلانی جگہ پہ فلانے مدرس ہیں جو فلانی کتاب بہت اچھی پڑھاتے ہیں، وہ کتاب اٹھائے گا وہاں چلا جائے گا ان کے پاس، باقی روٹی تو وہی اسی طرح کھانی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہاں پہ وہ رہے گا اور وہ کتاب پڑھے گا، جب اس کتاب سے وہاں فارغ ہو جائے گا پھر نئے استاد کی تلاش کرے گا. اس طرح پڑھا جاتا تھا. تو انہوں نے بھی پڑھا ہے. تو اگر وہ مولوی صاحب ہی نہ ہوتے تو مودودی صاحب کدھر سے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابوالکلام صاحب کہاں سے پڑھتے ہیں؟ تو جن کو آپ آج کے سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں یا مفکرین کہتے ہیں، وہ اگر وہ کچھ بھی باقی نہ بچا ہوتا تو یہ کہاں سے آگے اٹھتے؟ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس میں وہ سارا ذکر کر. اچھا اس میں یہ بھی بتایا تھا جب آپ اوپر والے درجے پہ چلے جائیں گے تو نیچے والا درجہ آپ کو حقیر معلوم ہوگا، لیکن یہ سوچیں کہ اگر نیچے والا درجہ نہ ہوا ہوتا تو آپ اوپر والے درجے پہ کیسے آئے ہوتے. تو اب وہ بات جڑ گئی، سمجھ میں آ گئی نا وہ کیا بات تھی. دین و شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا. اس قسم کی کوشش کا مظہر اتم بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند تھا، جو کہنے کو تو صرف ایک درسگاہ تھا لیکن واقعتاً اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ تھی. اور اگر آپ دیکھیں نا یہ تحریک ہی تھا تو یہ جو اب بعد میں افغانستان میں ہوا ابھی، ٹھیک ہے نا، اسی تحریک کا تسلسل ہے نا. تبلیغی جماعت کدھر سے نکلی؟ اسی سے نکلی. اچھا اب آپ اگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، مودودی صاحب کا بتایا، ابوالکلام کا بتایا، یہ سارے آپ جوڑتے چلے جائیں تو اس کے اندر وہ تحریکیت تھی. آہستہ آہستہ وہ جمود کی طرف بھی گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس وقت تو تحریک ہی تھی نا. تو یہ تو ایک قسم کی کوشش ہو گئی جس سے وہ جو لوگ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے. دوسری قسم کی کوشش کون سی تھی جی؟ کسر و انکسار والی، ٹھیک ہے نا. دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا، بنیادی فلسفہ سمجھیں، زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے، اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. یعنی بظاہر بات تو ٹھیک ہے، وہ ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. مجھے ویسے ہی خیال آ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل ملک کی صورت میں دیکھا ہے، یعنی فرشتے والی صورت میں دیکھا ہے، تو آتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ افق الاعلیٰ پہ چھایا ہوا تھا، ہر طرف جبریل ہی نظر آ رہے تھے آسمان پر. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ ادھر جڑا ہوا تھا لیکن کھچ کے یہاں تک بھی آ گیا ہوا تھا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، وہ بالکل جیسے قوسین ہوتی ہے نا اس کی تیر کمان کی، تو جیسے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہے اس طرح بالکل قریب آ گیا تھا، لیکن اصل سے قائم تھا. تو یعنی اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اور ثم دنا فتدلی، یہ جو تہذیب آ گئی ہے اس کے گلے بھی مل لیا جائے، اس کے ساتھ بھی سازگاری اختیار کر لیا جائے. اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ. اب دیکھیے یہ سوچ سمجھ میں آ گئی. اب مسئلہ کیا ہے، اگر آپ تاریخ انسانی کے تسلسل کو سامنے رکھیں تو ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا آدم علیہ السلام آئے، ان کے بیٹے چلے آگے تو گمراہی پھیل گئی، رفتہ رفتہ 2000 سالوں میں ہر طرف گمراہی پھیل گئی. پھر نبی آئے، نبیوں کے ساتھ رسول آئے، نوح علیہ السلام آئے، تو ان کے سامنے اس جہاں تک اب وہ پہنچ گئے ہوئے تھے اس لیول کی ہدایت رکھی گئی. یہ ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کی دور کی ہدایت سے بالاتر ہدایت تھی. جنہوں نے اسے قبول کر لیا ان کو باقی رکھا گیا، باقی سارے ملیا میٹ ہو گئے. زمانہ اور آگے چلا، جب آگے چلا پھر گمراہی پھیل گئی. جب پھر گمراہی پھیل گئی تو ایک نئے رسول آئے، وہ اس نئے دور کے مطابق ہدایت لے کے آئے. کرتے 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور آپ کی بعثت تب ہوئی جب انسان سقراط، افلاطون، ارسطو گزر چکے ہوئے ہیں، انہیں گزرے 1200 سال ہو گئے ہیں. اب سمجھے انسان کدھر پہنچ گئے. اب الہدا دی گئی، 7 ختم نبوت ہو گئی،
کیوں؟ اب انسان نے اور آگے نہیں جانا ہے، اور جتنا کچھ آگے جانا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، ادھر ہی سے نکل آئے گا، اب کسی نئے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ جو سیلاب آ گیا تھا، انسانوں ہی کا سیلاب تھا نا، جنوں بھوتوں کا سیلاب تو نہیں تھا نا، تو انسان تو پہلے بھی آگے آتے رہے تھے، علم ہی تھا، وہی علم تھا جو اللہ نے انسان کو حواس خمسہ دیے ہیں، انہی سے حاصل کی ہوئی معلومات تھی نا، ان کو وہی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں تو یہ اپروچ بالکل ٹھیک تھی، اس کے مقابلے میں یہ اپروچ بالکل صحیح تھی کہ آپ نے اس تہذیب سے بھاگنا نہیں ہے، اس کو اسلام کے اسپرٹ اس کے اندر داخل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیپیبل ہے اسلام کہ اس کو مسلمان کر سکے۔ یہ تہذیب ہے کافر، دجالیت ہے، لیکن صرف اسلام کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اس پوری کو مسلمان کر سکتا ہے، یہ سوچ تھی اس کے پیچھے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے اس تہذیب کو سمجھو، کیونکہ یہ تو اب دلیل کی بات آئی نا، گولی کی بات تو ہے نہیں، یہ تو دلیل کی بات ہے، اسے سمجھو۔ اچھا، اس کو سمجھو تو یہ سنیے، ایک طرف جدید افکار اور نظریات، یعنی جو جدید افکار اور نظریات آئے ہیں، اس کے صحیح، یعنی اس کا مطلب اس میں کوئی صحیح چیز بھی ہوگی۔ کیوں ہوگی صحیح چیز؟ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ باطل محض بھی کوئی شے ہوتی ہے؟ ہاں، باطل محض کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں، باطل محض شراب ہے، تو شراب کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ وہ دھوکہ ہوتا ہے، آپ کو دکھتا ہے کہ پانی ہے، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک شے کا وجود ہے تو اس میں حق ضرور ہوگا، ہاں اس میں باطل کا غلبہ ہو گیا ہے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ باطل کا غلبہ کبھی بھی اکلوتا نہیں ہوتا۔ باطل تو کہتے ہی اس شے کو ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، جو معدوم کے درجے کی شے ہوتی ہے۔ تو جہاں حق ہوگا اسی کے اوپر باطل کی ملمہ کاری ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ کوئی چہرہ ہوگا تو اس پہ میک اپ ہوگا نا، چلو بڈھا ہی صحیح، اس کو کوئی پلاسٹک سرجری سے کوئی پھتیاں شیتیاں جوڑ کے تو نوجوان چہرہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن چہرہ ہی نہ ہو تو کس کو آپ کلو پترا بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اسی پر قیاس کر لیجئے، یہ التباس حق کو باطل ہوتا ہے۔ وہ جو یہودیوں کو نہیں کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، جب حق کو باطل گڈمڈ ہوتا ہے نا، اس وقت حق دب جاتا ہے اس کے اندر۔ یعنی جب جہاں گڈمڈ ہوگا حق کو باطل، وہاں غالب حق نہیں ہوگا، غالب باطل ہوگا۔ غالب حق کب ہوتا ہے؟ جب خالص ہوتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین تو خالص ہے، اللہ کے لیے دین بھی خالص ہے، اللہ کے لیے اطاعت بھی خالص، لیکن جہاں گڈمڈ ہو گیا وہاں غلبہ کس کا ہو جائے گا؟ باطل کا ہو جائے گا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس کے نتیجے میں حق چھپ جائے گا اس کے اندر۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ حق کی تو فطرت ہی ہے، وہ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، باطل اور چیزوں کو بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تو فرمائش کیا کی؟ شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول، جہاں دونوں جمع ہوں اس کو نہ قبول کرو۔ اب یہ جو مغرب کی تہذیب آ رہی ہے، اس سوچ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، اور باطل چھایا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ جس ریڑھ کی ہڈی پہ کھڑا ہے وہ حق ہے۔ اگر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس حق کو چھانٹ کے علیحدہ کرنا ہے، اسے قبول کرنا پڑے گا، اور باطل کو چھانٹ کے علیحدہ کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ یعنی ٹوٹل ریجیکشن نہیں ہوگی، سلیکٹڈ ریجیکشن ہوگی۔ جو شے قرآن کے مخالف ہے اس کو آپ نکال کے پھینک دیں گے، اور جو اس سے مطابق ہوگی اس کو آپ رکھ۔ اس کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، وہ ہزاروں جو فلسفے ہیں ان سب کو چھانٹنا آسان ہے؟ تو یہ اصل میں جو اصولی بات تھی وہ یہ تھی،
یہ جو ان کے پیچھے تھی، جو جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. اور اسلام کا دامن بھی نہ ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے. اسلام کی جدید تعبیر، یہ نہیں کہ اسلام کو تبدیل کیا جائے، اس کا نیا استدلال پیدا کیا جائے، اس کی ایک جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے. یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام حق ہے. یہ مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے. ایک دلچسپ بات آپ کے تاریخی طور پہ آپ کے سامنے. یہ تحریر کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی ہے. اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب نے 2 تحریکیں اٹھائی ہیں. اسی کی بنیاد پہ انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی 2 تحریکیں اس تجزیے کی بنیاد پر اٹھائی ہیں. 4 سال پہلے ہم نے شور ڈالا، رولا ڈالا کہ جی تنظیم منحرف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم 100% اسی فکر کے اوپر ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو 2 لائنیں ہیں نا، 2 لائنیں بھی نہیں ہیں، یہ ایک ہی لائن بنتی ہے. اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار اور نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے. اس ایک جملے کو نکال دیں اس پورے کتابچے میں سے، باقی سارا کتابچہ آپ پڑھ جائیں، بیچ سے کیا نکلے گا؟ نہیں، وہ دیوبند کی تحریک. ٹھیک ہے نا، جن کے بارے میں کتنی ستائش آئی ہے کہ ایمان تو انہوں نے بچایا. آگے یہ بھی آ جائے گا کہ جو اس رخ پر آئے ان کا تو ایمان، وہ دین ہی ختم ہو گیا. سمجھ آئی؟ اچھا، اس پورے میں یہ ایک جملہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی پوری سوچ کو اگر سامنے رکھیں تو اس جملے کی قیمت کیا ہے؟ پورا سوشل تھاٹ. اس کے تعبیر جدید کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا معاشی نظام دور صحابہ میں تھا، ایک آپ کا معاشی نظام دور ملوکیت میں تھا، عباسیوں کے دور میں تھا، دور عثمانی میں تھا. ایک معاشی نظام آج چاہیے ہوگا، یہ تعبیر جدید ہوگی. ایک سیاسی نظام آپ کا وہ تھا، بادشاہ آ گیا، اب مرے گا تو اس سے جان چھوٹے گی. یا مجھے بتائیں کوئی طریقہ تھا؟ یا مار دیں اس کو، یا جو اٹھے وہ مارا جائے گا. کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ باغیوں نے مار دیے نا، یا نہیں مارے؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یزید نے ان کو مار دیا. اس جدید دور میں اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ الیکشن. عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے، نہ تم مرو نہ میں مروں، یا الیکشن کراؤ، پتہ لگ جائے گا. یہ اب ہیومن اچیومنٹ نہیں ہے، یہ انسانی تجربے کی بات ہے. یہ وحی سے نہیں معلوم ہوگا، یہ تعبیر جدید ہے. اس وقت انسانی علم وہیں پہ تھا. پوری دنیا میں جو ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہی نظام تھا. جو بادشاہ بن گیا وہ بادشاہ ہے. یہ انسان نے مر کے ایک دوسرے کو مار کے تو یہ طریقے سیکھے ہیں کہ بھائی پرامن تبدیلی انتقال اقتدار. کیا ہے پرامن تبدیلی اقتدار یا پرامن طریقہ انتقال اقتدار؟ اب مجھے بتائیں کہ ایوولوشن کے اعتبار سے تلواروں کے ذریعے سے جو ہے نا تبدیلی، وہ زیادہ جو ہے نا ترقی یافتہ طریقہ ہے، یا ووٹوں کے ذریعے سے اقتدار میں تبدیلی کر دینا زیادہ ترقی یافتہ طریقہ ہے؟ یہ تعبیر جدید تھی. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ عمرانی تھاٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ کتنے بڑے، یعنی آپ کٹ گئے، آپ غار میں جا بڑے. اس معاشرے کے ساتھ اب آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب سمجھ آئے کتنا بڑا ٹرن ہے. تو اس کا مطلب پوری خطبات خلافت اڑ گئی. ڈاکٹر صاحب کی ایک پوری کتاب اس ایک جملے پہ کھڑی ہے، خطبات خلافت. علامہ اقبال اور ہم پورا وہ جو تھیسس ہے وہ اس ایک جملے پر کھڑا ہے. اگر آپ اس ایک جملے کو بیچ سے نکال دیں، پوری فکر اڑ گئی ہے.
یہ سمجھیں اگر دنیا کو سامنے رکھیں تو بر اعظم افریقہ بھی گیا، یورپ بھی گیا، ٹھیک ہے نا، تو پیچھے یا تو وہ کوئی آسٹریلیا بچ گیا یا انٹارکٹیکا بچ گیا ہے، باقی تو سب گیا۔ جہاں کوئی 4 بندے آباد ہیں وہ تو گئے سب، ایشیا بھی گیا۔ تو یہاں اس کتاب میں وہ ایک جملہ ہے جی۔ اب فرض کریں یہ ساری کتاب سامنے رکھ کر میں قسم کھا کے کہوں اس ایک جملے کو نکال کے کہ میں 100% ڈاکٹر صاحب کی فکر پر ہوں، جملہ غلط نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر اس میں 1000 لائن ہے تو میں نے تو صرف ایک ہی لائن کو چھوڑ دیا ہے نا، تو وہ برحال ایک لائن اگر رہ بھی گئی تو وہ 100% کے آس پاس ہی ہوتا ہے، کہ پوائنٹ 2 کو کیا گننا ہے؟ ہاں 99.8% بھی وہی ہوتا ہے جو 100% ہوتا ہے، اس سے کیا کوئی اتنا کوئی میتھمیٹک میں کوئی وہ اللہ تو نہیں سوالات پوچھے گا نا، بس ٹھیک ہے ہم نے سچ ہی بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے۔ لیکن یہ ایک جملہ نکلنے کے بعد پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو، سارے جو آباد بر اعظم ہیں وہ تو گئے، انٹارکٹیکا جیسے بر اعظم ہی پیچھے رہ گئے، باقی سب کٹ گئے۔ تو اب یہ ہوتا ہے انحراف۔ اب اس کو سمجھانا کوئی اتنا آسان، تو یہ ہم نے پوری کتاب پڑھی، بیچ میں آ گیا تو میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے یہ کہانی بھی کھول دوں، لیکن اب یہ علیحدہ سے کسی کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ اور یہ اگر آپ جو بھی پچھلے 20 سال تنظیم میں رہے ہیں، کسی نے یہ بات بتائی سمجھائی تو یہ ایک جملہ تو ویسے ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے کتنے لوگ فوکس کر سکیں گے اس ایک جملے پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دور حاضر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اسی سسٹم میں اور اسی طریقے میں جو اس کا مقابلہ کرنا ہے نا، مطلب اس طرح نہیں کہ فرار نہیں ہونا ہے، بس یہ جو حالات ہے اسی میں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ کہ آپ آج کے حالات کو اس زمانے کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ انگریز فاتح تھا اور مسلمان غلام تھے، ان کے کوئی حقوق شقوق نہیں تھے۔ اس وقت وہ فرار ہوئے بغیر آپ پیور ایمان بچا ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ اس وقت کے اعتبار سے بالکل 100% ٹھیک حکمت عملی تھی۔ دیکھیں حالات بدلنے سے حکمت عملی میں تبدیلی لانی پڑتی ہے، حالات بدلنے سے کہتے ہیں احکام بدل جاتے ہیں۔ تو اس دور کے لوگوں کی اس عمل کو ہم غلط نہیں کہیں گے۔ آج کسی اور جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایٹمی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ٹھیک ہے آج کل ہماری معیشت کوئی خراب خروب ہو گئی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ بچ گئے تو بہرحال وہ والی پوزیشن تو نہیں ہے نا جو آپ کی غلام ہندوستان میں تھی، اور خاص طور پہ انگریز نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا اب یہ اس کی طرف آ جائیں، دیکھیں اصولی طور پر یہ موقف ہی صحیح تھا، لیکن ہوا کیا؟ یہ دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں نا۔ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے جی، کوئی بابر اعظم صاحب کی کور ڈرائیو بڑی اچھی ہے، سنائیں، لیکن اسے کسی وقت اگر وہ ایگزیکیوٹ نہ کر سکیں تو بولڈ ہو جائیں گے۔ یعنی ان کی مہارت اپنی جگہ پہ، لیکن ہر موقع پہ پرفیکٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ موقف کا ٹھیک ہونا بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کی صورت کیا بنی وہ اب آگے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہوا کیا۔ فرمایا کہ اس قسم کی کوششوں میں اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ مرعوبیت یعنی روب، کسی کے روب میں ہونا۔ اب تو ایک وہ گورے کا رنگ بھی چٹا، ہم کالے گندمی، پھر وہ فاتح، پھر جناب وہ جو ہے نا اس انجن اور ٹیکنالوجی، اور اس کے مقابلے میں ہماری گلیلیں شلیلیں، تو مطلب ہم ان کے مقابلے میں ہر اعتبار سے وہ مروبیت سے آج بھی جان نہیں چھوٹی ہے۔ بڑے بڑے بندے جو ہے نا آپ کو ان کو دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں یار زندگی تو کینیڈا کی ہے۔ وہ ہمارے اچھے خاصے دیندار بھی بس وہ کوئی کہتے ہیں یار کوئی لائف تھریٹ آئے کسی طرح بنے کینیڈا والوں کو درخواست کریں، ملکہ کے پاؤں میں سر رکھیں، شہریت لیں اور کینیڈا شفٹ ہو جائیں، باقی دین کا کام کینیڈا بیٹھ کے کریں گے۔ تو اس قسم کی کوششوں میں اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مغرب کی اقلیت پرستی، یہ آئین والی اقلیت ہے، یہ وہ اقلیتی حقوق والی اقلیت نہیں ہے، ہاں جی عقل والی اقلیت ہے۔
یعنی وہ چونکہ بڑے ریزنیبل، بڑے یعنی ہر بات کو، یعنی توہم پرستی اس میں بالکل نہیں تھی. ریشنلزم کی کسوٹی پر ہند و مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے، اچھا ہند و مصر، ہند تو ہم ہو گئے، مصر وہ جو یہ پہلے حسنی مبارک تھا، آج کل کیا ہے پتہ نہیں، سی تو سی کا مصر، تو ادھر وہ کوئی مفتی محمد عبدہو صاحب تھے شاید. ادھر ہند میں چلیں ابھی ذکر آ جائے گا. نیم متکلم قسم کے لوگوں نے، یہ ایک ہوتا ہے متکلم. متکلم کون ہوتا ہے؟ چلیں ذرا آپ سے پوچھیں گے تو مجھے بھی سمجھ آئے گی. یہ کلام سے نکلا ہے، قلم سے نہیں نکلا ہے. قلم موٹے کاف والا ہوتا ہے. ابو الکلام والے متکلم علم کلام والے متکلم. سپوکس مین یعنی تبلیغی جماعت کا جو متکلم ہوتے ہیں. ایک منٹ سے فلسفی کس نے کہا؟ فلسفی یعنی سب کا اتفاق ہے جتنا کچھ بتایا گیا اسی پر. ہاں جی بتائیں. سفیر یعنی مطلب ہم راکٹ مریخ بھیج سکتے ہیں. ہاں جی عمران، آپ متکلم کا معنی دیکھ رہے ہیں گوگل پہ؟ ہاں بتائیں کیا دیکھیں. علم کلام کیا ہوتے ہیں؟ مطلب میں کہوں یعنی کوئی ایسی، ہم یہاں بیٹھے ہیں لاجک کی ہے تو میں متکلم ہو گیا ہوں. ہاں جی آپ بتائیں. ہاں نئے مسائل کس میدان میں؟ یس جو آپ کے ایمانی حقائق ہیں، ان ایمانی حقائق کو لاجیکلی بیان کرنے کی کوشش کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. ہر لاجک دینے والے کو متکلم نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ما فوقل وہ ما بعد طبیعت، میٹا فزیکل ریئلٹیز، ان کو لاجیکلی بیان کرنے کی کوشش کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. تو نیم متکلم یعنی وہ پورے وہ یعنی اور ان کی وہ لاجک بھی مطلب مذہب کے تابع ہو. نیم متکلم قسم کے لوگوں نے، یعنی اس کا مطلب یہ کیا ہوا نیم متکلم؟ یعنی وہ پورے فلسفی بھی نہیں تھے. اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی بیسیکلی وہ مکمل فلاسفر نہیں تھے. لوگوں نے اسلامی اعتقادات، ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا. تو جب اب وہ اعتقادات کیا ہوتے ہیں، اب دیکھیے یہ آگے نا، اعتقادات، ایمانیات، یہ عقیدہ اس کی جمع اعتقادات، اس کو جب ان نیم متکلم لوگوں نے اس سائنٹیفک لاجک پر پرکھا، نتیجتاً اسلامی عقائد کی کتر و بیون یعنی وہی کانٹ چھانٹ اور اس کے ماوراء الطبیعاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئیں. اب یہ کوئی بات سمجھ آئی؟ ماوراء الطبیعاتی کیا ہوا؟ یعنی جو میٹا فزیکل، یعنی جہاں فزکس کی پہنچ نہیں ہے، جہاں فزکس کی پہنچ نہیں ہے اس کی آپ نے فزیکل توجیہ یعنی سائنٹیفک توجیہ شروع کر دی. کیا مطلب ہوا؟ فزیکل توجیہ شروع. یہ یعنی اجتماع نقیضین نہیں ہو گیا، یعنی دو متضاد چیزیں نہیں جمع ہو گئیں. ایک شے کو آپ مانتے ہیں یہ میٹا فزیکل ہے، اس کو پرکھ رہے ہیں کس اصول پر؟ فزیکل اصول پر. تو اگر وہ فزیکل اصول پر پرکھا جا سکتا ہوتا تو میٹا فزیکل نہ ہوتا.
اور اگر وہ میٹا فزیکل ہے تو وہ سائنسی اصول پر پرکھا نہیں جا سکتا. بھائی کیا چاہیے؟ خشخاش چاہیے، دودھ چاہیے، شہد چاہیے ہیں یا لکیریں لگانی ہیں؟ ستے ستے لگ دیو. جگانے کے لیے کیا چاہیے؟ مطلب میرا یہ ہے. کھڑا کر دوں؟ جب وہ پہنچ گیا تھا انہوں نے کہا یار بات سنو کچھ سمجھ آئیے، تو ہم سارے اسی طرح تھے جیسے ابھی آپ کے سامنے. تو انہوں نے کہا یار یہ سمجھانے کے لیے نا جو میری مدد. مطلب ما بعد طبیعت وہ کون سے حقائق ہیں؟ مطلب نہیں، جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ یہ ہیں، لیکن وہ فزیکل ورڈ سے متعلق نہیں ہیں، وہ کوئی مجھے فہرست بتائیں نا ان کی. ایمان بالغیب. ایمان بالغیب میں کیا کیا آتا ہے؟ ہاں، فرشتے، جنات ہیں، آخرت کی تمام اوریں بھی بیچ میں شامل کرو نا. چلیں اور آگے چلیں. وہ اللہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو کیوں شرماتے ہیں اللہ کا نام؟ نکاح ٹوٹے گا. سب سے پہلے تو اللہ کا نام لینا چاہیے نا. روح، یہ سارے میٹا فزیکل ریئلٹیز ہیں. مجھے یہ بتائیں ان کو فزکس کے اصولوں پر، یعنی ان کا کوئی ماس ہے، ان کا کوئی حجم ہے، ان کا کوئی وزن ہے؟ ان کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ یہ نظر آتے ہیں؟ یہ فزیکل ورلڈ کے وہ چیزیں جس سے آپ کسی کو پہچانتے ہیں نا. تو ان میٹا فزیکل ریئلٹیز کو جب آپ نے فزیکلی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ثابت کریں گے؟ مطلب ان کا ستیہ ناش پھیریں گے نا. ہاں، ان کے کوئی ہاتھ پاؤں بنائیں گے کچھ، وہ پتہ نہیں اور کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہیلی کاپٹروں کا تیل خرچ کریں گے، 55 کلومیٹر والے. تو یہ بات، یہ جملہ ہے، یعنی یہ دو باتیں ہو نہیں سکتی کہ اگر ایک شے ماوراء طبیعت ہے تو اسے طبیعتی اصولوں پہ پرکھا نہیں جا سکتا. تبھی تو ماوراء طبیعت ہے. اور اگر وہ طبیعتی اصولوں پہ پرکھی جا سکتی ہے تو وہ ماوراء طبیعت نہیں ہے. یہ بات میں چاہتا ہوں کہ سمجھ آ جائے، لیکن یوں ہی یہ کہتا ہوں تو یہ ایک لگتا ہے کہ اونگ سی آ گئی ہے. تو قطر و بند اور اس کے ماوراء طبیعتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئیں. اب آیا جی جو آپ چاہ رہے تھے. ہندوستان میں سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ شاگرد کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ بدنیت لوگ تھے. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سر سید انگریز کا ایجنٹ تھا. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی سمجھاتے تھے کہ وہ کتنے مخلص انسان تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ایک کتاب لکھی، پتہ نہیں کس نے لکھی تھی، نہیں وہ یا کسی ہندو نے لکھی تھی یار. تو ہاں، ولیم میور نے لکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب لکھتا ہوں اور میری فلانی کوٹھی بیچ دو تاکہ میں اس کو کتاب کو شائع کروا سکوں. تو مطلب عشق رسول. پھر داڑھی تو آپ کو پتہ ہی ہے جس سائز کی ان کی تھی، کوئی اہل حدیث بھی اتنی بڑی آج نہیں رکھ سکتا. پردہ ان کے گھر میں تھا، اس درجے کا پردہ تھا کہ انگریزوں کو بھی، مطلب وہ ان کی خواتین کو بھی گھر نہیں آنے دیا. گورنر، کوئی عام خواتین نہیں، گورنر. اس نے کہا کہ جی ہماری خواتین آپ کے گھر آنی چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری خواتین غیر عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں. تو ان کو آپ کوئی، یعنی آگے جو کوئی کہانی آ رہی ہے اس سے کوئی، یعنی یہ سمجھ لیں نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں
اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکیں. کس کے حلقہ بگوش؟ اسلام کے حلقہ بگوش. کس کو ساتھ لے کر؟ اس کو ساتھ لے کر اس راہ پر گامزن ہو سکیں جسے یورپ نے اختیار کیا تھا. لیکن یہ بہرحال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی، اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لام مذہبی ایڈیشن تیار ہوا، جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے، اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے، اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا. یہ کام آج کل کون کر رہا ہے؟ ہاں، مطلب غامدی صاحب کا آپ سارا دیکھیں نا، وہ یہ اسلام ہے، یہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ اسلام نہیں ہے. ان کے سارے تھیسز، یعنی یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. سود جو ہے نا، کھلانا حرام نہیں ہے، کھانا حرام ہے. یعنی IMF نو دیتی جاؤ، وہ خیر ہے. اور اسی طرح یہ پردہ تو وہ اصل میں وہاں کا فیشن تھا، تو یہ اس میں تو اسلام مداخلت ہی نہیں کرتا. ہمارا فیشن اور ہے، ان کا فیشن اور ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اقامت دین کا تصور تو حضور کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ المشرکون، دی مشرک، یعنی حضور کے ٹائم کے مشرک، خاص مشرک. یہ لام جو ہے وہ جنس کا نہیں ہے، یہ عہد کا لام ہے. یعنی اس عہد کے لوگ جو ہیں ان مشرکوں کو کتنا ناپسند ہو. باقی آج کے مشرکوں کو کیوں ناپسند ہوگا؟ ہم دین کو ہی ان مشرکوں کی پسند کے مطابق بنا دیں گے. تو یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہوئی. کیا ہے جی؟ کاؤنٹر نیریٹو، ٹھیک ہے نا. تو کس کے نیریٹو کا کاؤنٹر ہے؟ ہاں، وہ جو دین کا نیریٹو ہے اس کا کاؤنٹر ہے جو انہوں نے پیش کیا، اور وہ کاؤنٹر بہت پسند آیا، اور پورا پیغام پاکستان اسی کاؤنٹر کی بنیاد پر بنا ہے. ویسے نام اس کا رواداری ہے اور اس کی بنیاد پہ بندے کی کھال اتاری ہے. اچھا جی، یہ میرا خیال ہے ایک ہم پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آدھا سا صفحہ ہے. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ مغرب کی اساس خدا، روح اور حیات بعد الممات کے عدم اقرار و انکار کے پردے میں در حقیقت انکار پر تھی. اس کی دوبارہ تشریح کی ضرورت تو نہیں. ویسے وہ انکار نہیں کرتے، نہ اللہ کا، نہ آخرت کا، نہ فرشتوں کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہیں کہ نہیں ہے. نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ ہم انکار کرتے ہیں. تو جب آپ یہ کہیں کہ کوئی شے ہے یا نہیں ہے تو اصلاً نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں، چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق و جستجو کا مرکز و محور بنے، جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات و ایجادات و اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہاں سے اصل میں ڈاکٹر صاحب کے ایک اور لمبا چوڑا مضمون ہے، علم کی حقیقت. یہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، وہ پورا ایک علیحدہ کتابچہ ہے، علم کی حقیقت. تو علم کا ایک شعبہ جو ہے وہ علم بالحواس ہے. آنکھ، کان، ناک، یہ جو اللہ نے حواس دیے، ان سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس سے سائنسی علم وجود میں آتا ہے. فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، پھر ان کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ ساری جو ہے نا یہ اس علم بالحواس کے ذریعے سے آتی. تو یعنی مادے پر روح کے بجائے مادہ اور اللہ کے بجائے کائنات، اس کے نتیجے میں سائنس وجود میں آئی. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں. اور دوسری طرح اچھا، اور سائنس نے پھر ایجادات، اختراعات، یہ ایجادات و اختراعات یہ ٹیکنالوجی بن گئی. اور وہ جو تھا انکشافات، یعنی قدرت کی جو طاقتیں ہیں ان کا کشف، ان کو پہلے معلوم کرنا کہ یار ادھر یہ بجلی بھی ہے اور ادھر یہ بھی ہے، یہ کشف ہے نا. اور پھر قابو کرنا.
जिन काबू किए उन्होंने, टेक्नोलॉजी के जिन। और दूसरी तरफ हयात उखरवी सिरे से खारिज बहस होगी और हयात दुनियावी गहरे गौर व फिक्र और शदीद सोचो विचार का मौजू बनी, जिसके नतीजे में अब ये देखिए यानी अब सोशल साइंसेज, वो फिजिकल साइंसेज हैं। अब ये कौन सी साइंसेज हैं जो आगे जिनका जिक्र आ रहा है? हाँ, सोशल यानी समाजी उलूम, समाजी उलूम कह लें चलें। वो हमारे दौर में तो एक माशरती उलूम ही बेचारी होती थी। और दूसरी तरफ हयात उखरवी सिरे से खारिज बहस हो गई और हयात दुनियावी गहरे गौर व फिक्र और शदीद सोचो विचार का मौजू बनी। अब हयात दुनियावी यानी बड़ा फोकस होकर सोचा उसके ऊपर, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इमरानी, या जिसे इमरान खान अच्छा ना लगता वो उमरानी भी कह सकता है, मुख्तलिफ उमरानी तस्वुरात और सियासी और माशी नज़रियात वजूद में आए, सियासी और माशी नज़रियात वजूद में आए और इनकी तालीफ यानी जोड़ना, वो जितने भी मुख्तलिफ नज़रियात थे उन्हें जोड़ा गया, या उसकी किताब भी कह लें तदवीन, उनको मुंज़बित करना से मुख्तलिफ निज़ाम हाय हयात पहले इल्मी और फ़िक्री सतह पर और फिर आलम वाक़या में ज़हूर पजीर होना शुरू हुए। ये कौन से निज़ाम है जी? हाँ, यानी पहले कौन सा आया? यानी आप नहीं, उसे जमहूरी निज़ाम कहें ना, कैपिटलिज्म तो उसके पीछे छुपा हुआ है। फिर जब पता चला ये मसले का हल नहीं है बल्कि इसके पीछे कैपिटलिज्म छुपा हुआ है, तो फिर उसका एंटीथीसिस आया। वो क्या था जी? कम्युनिज्म था। इन दोनों के पीछे एक ही बात कौन सी थी? मादा परस्ती। और मैं एक बात और भी बता चुका हूँ, सेकुलरिज्म भी और लिबरलिज्म भी। असल में ये जो कम्युनिज्म था ये लिबरलिज्म की एक्सट्रीम थी। ना 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 ना, अपोजिट इसलिए नहीं था, आपको जबर की वजह से आप कह रहे हैं। देखें, ये एक नई सोच है कि जिसमें लिबरलिज्म अब इस सतह पे आ गया है कि हुकूमत स्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए। ये रियासत भी एक स्ट्रक्चर है ना, खानदान भी एक स्ट्रक्चर है, हाँ घर भी एक स्ट्रक्चर है, तो घर भी स्ट्रक्चर है, रियासत भी स्ट्रक्चर है, यानी घर से लेकर रियासत तक ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। जो एक फर्द है वो एजेंसी है, ये वो वाला एजेंसी नहीं है, वो गैस वाली एजेंसी नहीं है, मतलब खुद ही एजेंसी, यहाँ बामाना खुद ही है। ये सोशियोलॉजी की टर्म्स, स्ट्रक्चर और एजेंसी। तो लिबरलिज्म, अल्टीमेट लिबरलिज्म क्या है? कि एजेंसी के ऊपर कोई चेक नहीं होना चाहिए किसी का भी। इसका नतीजा क्या निकलेगा? खानदान का इदारा तो बर्बाद हो गया, उस लिबरलिज्म ने बर्बाद कर दिया, तो क्या रियासत का इदारा बाकी बचेगा? नहीं, तो आयफुल मुल्की होगी। भाई मेरे लिए मेरी मर्जी, आपके लिए आपकी मर्जी, तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा? तो कम्युनिज्म असल में लिबरलिज्म के मुखालिफ नहीं था, वो रियासत की सतह पे स्ट्रक्चर जो है ना, वो उस स्ट्रक्चर को बरकरार रखे हुए था। वगरना असल अगर के एतबार से अगर आप देखें तो वो मज़हब दुश्मनी जितनी उसके अंदर थी ना, इंसान को एक मुकम्मल जो है ना वो बराबरी की बुनियाद पर आज़ादी, जो तो उसका फ़लसफ़ा था ना। इधर तो फिर कुछ चेक्स थे, यानी जिस तरह मज़हब का सत्यानाश उसने फेरा है ना, उसी से तो फिर समझ आइए यार कि ये मादियत अगर आगे बढ़ेगी तो फिर ये नतीजा निकलेगा। यहाँ से इंसानों ने एक मतलब वो एक वापसी हुई है कि जिसके नतीजे में आप ये यानी देखिए ना, 1917 में ये इनकलाब आया था। कौन सा? रशिया वाला, हाँ 1917 में आया। उसके बाद आप देखें तो मुख्तलिफ तहरीकें वेस्ट में उठी हैं मज़हब की बेदारी की, वापस आ गया है। ठीक है, ठीक है, उधर वेस्ट में उठी हैं। उसी दौर में ये रद्द-ए-अमल आपको मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी नज़र आएगा। मज़हब की एक नई वो पैदा हुई है, और यही वो दौर है कि जिसमें ये आरएसएस की बुनियाद पड़ी है। ये 1926 में आरएसएस की बुनियाद रखी गई है। तो ये मज़हब की तरफ एक वापसी हुई है इंसानियत की। क्यों? उस एक्सट्रीम को छू लिया था। ये हुआ जी, एक निज़ाम ये आपके सामने आ गया। तो लेकिन देखें इंसान फोकस किस पे है? यूनिवर्सिटियों में किस चीज़ पे गौर हो रहा है? ये इंसान, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो? अब सियासी निज़ाम क्या बने, माशी निज़ाम क्या बने, समाजी निज़ाम क्या बने,
فیملی لائف کیسے آگے بڑھے, یہ تمدن کیسے آگے بڑھے گا, یہ اب سارا وہ بن گیا موضوع. تو دوسری طرف حیات اخروی سرے سے خارج, حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ و بچار کا موضوع بنی, جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے, اور ان کی تالیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے. والٹیر اور روسو وہ علمی فکری پہلے, اور پھر بعد میں وہ لوفر لفنگے فرانسیسی انقلاب لے کے آئے. ادھر جو ہے نا یہ مارکس, اس نے کتاب میرے خیال میں برطانیہ میں بیٹھ کے لکھی, اور جرمن تھا, اوریجنلی جرمن تھا, کتاب اس کی برطانیہ سے شائع ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ انقلاب لینن لے کے آیا اس کے مرنے کے بعد. چنانچہ اب یہ ایک جملہ پھر سمجھنے کا اور اسے بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے. اسے دیکھیے گا, یعنی جب ہم غار میں گئے تو ہمارے ذہن میں کون سا دور تھا, اور جب ہم غار سے نکلے تو اب کون سا دور ہے, یہ سمجھ لیں. یہ سمجھ لیں گے تو بہت بڑی بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ ادھر بھی بڑا فرق پڑ گیا تھا نا, جب اصحاب کہف غار میں گئے تو دقیانوس کا دور تھا, اور وہ جو سکہ لے کے گئے تھے جب جاگے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ سکہ لے جاؤ, جا کے کوئی جلیبیاں جو بھی ملیں لے آؤ, پاکیزہ ہونا چاہیے, بس صاف ستھری ہونی چاہیے. ادھر گئے تو یہ مشرک تھا دقیانوس, 300 سال بیچ میں گزر گئے تھے. ان 300 سالوں میں پوری سلطنت عیسائی ہو چکی تھی, یہ بھی عیسائی تھے, سکے بدل چکے تھے. اب اس نے وہ ڈرتے ڈرتے جب پرانا سکہ دیا جا کے, وہ دکاندار نے تو سمجھا کہ یہ کوئی اسے دفنینہ ملا ہے, یہ اتنا دقیانوس کے دور کا سکہ, تو یہ ایک تو نہیں ہوگا, کوئی پورا خزانہ ملا ہوگا. اچھا وہ ویسے بھی ڈرا ہوا تھا کیونکہ وہ تو بھاگے ہوئے تھے نا, وہ تو وہ سزائے موت کے قیدی تھے, تو وہ مشکوک بھی نہ لگا اسے. اس پہ شور مچا تو بہت, وہ جب تحقیق احوال ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ, یہ دنیا میں تو مشہور تھا کہ اس طرح 7 آدمی بھاگ گئے تھے یا جتنے بھی تھے وہ بھاگے ہوئے, تو وہ پتہ لگا کہ یہ وہ ہیں. تو اس طرح ان کی حقیقت کھل گئی. تو وہ سکہ کون سا چلا رہے تھے, 300 سال پرانا. اب ہم غار میں تو جا کے ہم نے ایمان تو بچا لیا, لیکن جو دنیا ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ کون سی دنیا تھی, اور جب ہم نے آنکھ کھولی تو کون سی دنیا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے جسے آج بھی لوگ نہیں سمجھ رہے, اور وہی سکہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اب کیسے چلے, یہ یوں سمجھیے کہ ایک بچہ جو اب 30 سال کا ہو گیا ہے, آپ اسے 28 سال پرانا پاجامہ پہنانے کی ہوئی ہے جب وہ 2 سال کا تھا. چنانچہ ازمنہ وسطیٰ کے جاگیرداری نظام کے تحت جو سیاسی و معاشی ڈھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا, یہ حضور سے پہلے کا یہ دور یہ رائج تھا. طریقہ کیا ہوتا تھا, ایک جاگیردار ہے, اس جاگیردار کے پاس جو مزارے ہیں وہی اس کی فوج ہے, ٹھیک ہے, وہیں پہ وہ گھوڑے پالے گا. اوپر ایک بادشاہ ہے, بادشاہ نے دیکھنا ہے یہ جاگے اس کے پاس 100 بندے کی نفری ہے, اس حساب سے اس کا ویٹیج ہوگا دربار میں. اس 100 بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ حیثیت اس جاگیردار کی ہے. اس کی ووٹ کی قیمت وہ 100 بندے کے, ایک آدمی وہ جو ہوتا ہے نا 10,000 منصبدار, یعنی وہ 10,000 کی فوج لے کے آئے گا جب بادشاہ کو ضرورت پڑے گی. اسٹینڈنگ آرمیز اس طرح تو نہیں ہوتی تھی نا, بادشاہ کے پاس جاگیریں ہیں, اس نے الاٹ کر دی ہے پورا علاقہ, اس علاقے پورے کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی بادشاہی ہے گویا. اس نے وہاں پہ وہ, اور تو صنعتیں تو تھی نہیں. پروڈکشن کا مطلب کیا ہے, جو کچھ زمین سے نکلے گا, جو کچھ جانوروں سے اترے گا یا نکلے گا جانوروں سے. دودھ کی صورت میں وہ گھی بنے گا, اور یہ کہ ان کی جو اون ہے یا جو بھی کچھ ہے یا گوشت ہے, یا یہ کہ جو زمین سے اگے گا, یہی کچھ پروڈکشن ہے. اس پروڈکشن کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے, جاگیردار بیٹھا ہوا ہے. اس پر اس کی نفری بھی بڑھ رہی ہے, اس کے سارا نظام ہے. اور بادشاہ کو جب فوجوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے. اور بادشاہ کا سیاسی نظام کیا ہے, اوپر بادشاہ ہے, اس کا دربار ہے, دربار میں عہدیدار ہیں, وزیر ہیں. یہ کہاں سے بنیں گے, وہ جاگیرداروں کی جو لاٹ ہے اس سے. یہ سٹرکچر ہے آپ کا اس وقت کا سوشل سٹرکچر. یہ ہے, اس سوشل سٹرکچر پر اس وقت کا سیاسی نظام کھڑا ہے, اور اسی سوشل سٹرکچر پر اس وقت کا معاشی نظام کھڑا ہے. یہ سائنسی ترقی نے پروڈکشن کے طریقے ہی تبدیل کر دیے. اب جاگیرداری کی اہمیت اب صنعتیں لگ گئیں.
اب آپ نے پورے سال کی محنت کر کے جو کمائی کی ہے کسی ملک کی، وہ ایک کوئی جو ہے نا وہ کوئی سائنسی آلہ خریدنے میں ساری دولت صرف ہو جائے گی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہاں، یہ مطلب بعض پرزے ہی خریدنے پہ صرف ہو جائے گی. تو کتنا بڑی تبدیلی آ گئی. اب پاور کس کے پاس چلی گئی؟ صنعت کار کے پاس چلی گئی. پہلے جو جاگیردار کے پاس پاور تھی وہ صنعت کار کے پاس چلی گئی. دونوں کے طریقے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اس کا طریقہ ہے فوجیوں والا، ٹھڈے مارنے والا. مطلب وہ صنعت کار کے جاگیردار کے طریقے پہ آج دنیا میں ایک ہی اسٹرکچر قائم ہے فوجیوں کا. ان کے اندر وہی رعونت، وہی فرعونیت جو اس کی ہوتی ہے، کم از کم وردی میں تو وہی ہوتی ہے. باہر آ کے شریف بن جاتے ہیں، یعنی یہ تو وہ سکھایا جاتا ہے نا ان کو کہ اس طرح ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو وہ طریقے کہاں سے سیکھے تھے انہوں نے جو وہ سکھائے جاتے ہیں کاکول میں؟ کدھر سے آئے تھے؟ وہ ادھر ہی سے آئے ہیں نا. جاگیردار کیسے مینج کرتا تھا اپنی لیبر کو، تم نے ویسے کرنا ہے. اس کے مقابلے میں ایک فیکٹری مالک جو ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ نہیں، ٹیلنٹ کچھ اور، اس نے بھی ایکسپلائٹ ہی کرنا ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں گے انسانیت کے اعتبار سے وہ زیادہ گھٹیا آدمی ہوگا. اسے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی اپنے مزدور سے. یہ جاگیردار اس کی عزت مطلب خود بے عزتی کرے گا، دوسرے کو نہیں کرنے دے گا. ہاں، یہ تو اس کی اپنی عزت کا مسئلہ ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ بدتمیز ہے، اکڑ خان ہے، مغرور ہے، لیکن وہ جو ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا. وہ میٹھا پیارا سونا دلارا، یہ اگر اتھارٹیٹیو سٹائل ہے تو وہ بڑا پارٹیسپیٹیو سٹائل ہے. اس نے اگر اس کا کچومر نکالنا ہے تو انسینٹیو دے کے نکالنا ہے. الاؤنس ملے گا، اسپیشل الاؤنس ملے گا، یہ انسینٹیو ہے. یہ خود نخچیر کے دل میں ہوش ہو کے پیداش ہو کے نخچیری، ٹھیک ہے، بندہ خود غلام بننے کا دل کرے گا. یہ آپ کو اتنی وہ جو ہے نا وہ اوور ٹائم ملے گا. تو وہاں طریقہ یہ ہے. اب باقی آپ کو پتہ ہے جو ملے گا اس کی حقیقت کیا ہے؟ کاغذ کا پرزہ. آج کل جہاں دنیا ہماری پہنچ گئی ہے، اس نے اس لیے بھی اب کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہے اب دنیا میں کہ اگر صرف ایک امریکہ کا قرضہ شامل کیا جائے، میرا خیال ہے پوری دنیا کی ویلتھ اتنی نہیں ہوگی جتنا امریکہ پر قرض ہوگا. تو کیسے چلے گا یہ نظام؟ یہ ایک مصنوعی نظام ہے، لیکن اس کو چلانے والا کون ہے؟ صنعت کار ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. ان کو نہیں، میں تو آپ کے لیے، میں تو دیکھیں یہ ساری دولت کمائے گا لیکن کہے گا میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں. صنعت کار کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. قرضے وہ معاف کرائے گا، یہ سارا پاکستان کا ستیہ ناش وہ پھیرے گا، لیکن کہے گا کیا؟ خدمت میں. دیکھیں ہم نے پاکستان کی 50 سال سے خدمت کی ہے، ہمارے دادا جی کے زمانے کی فیکٹری ہے یہ. ہاں، بڑے پیار سے میں نے آپ سب کی کھال اتاری ہے. وہ کھال اتاری ہے ایسے کہے گا جیسے کہے گا میں نے آپ کی چومی لی ہے. یہ اس کا طریقہ واردات ہے. اب جو آج کل لیڈر ہیں وہ اس طریقہ واردات کہاں ملے؟ آپ سیاستدان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا سٹائل ہوتا ہے؟ میں مطلب وہ تو بالکل آپ کے پاؤں پڑے گا، اس کو کوئی اپنی عزت کی کوئی نہیں ہوگی. وہ سب ہر طریقے سے آپ کے سامنے میاں مٹھو بن کے آئے گا. تو کہاں وہ جاگیردارانہ والا سٹائل اور کہاں آج کے سیاستدان کا سٹائل؟ یہ فرق، یہ کوئی چھوٹا سا فرق ہے، عظیم فرق ہے. اچھا، دوسرا بڑا، وہ جو ایک بندے کے پاس سارا اختیار ہوتا تھا 50,000 آدمی کا، یا پہلے وہ خاندانی نظام میں برادری کے چیف کے پاس ہوتا تھا، قبیلے والے کا جو سربراہ ہوتا ہے. اب وہ ایک آدمی ایک ووٹ. سمجھ آئی؟ ہر آدمی اتنا خود مختار ہو گیا ہے. اب وہ والی بات تو ختم ہو گئی. یہ معاشرے میں تبدیلی آ گئی. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام واپس لے کے آئیں جو پچھلے معاشرے کا تھا، تو اس معاشرے کا یہ پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. واپس قبیلے کا نظام لائیں گے، واپس جاگیرداری والا وہ والا نظام لے کے آئیں گے، پھر وہ آپ سارا سٹرکچر چل سکے گا جو عباسیوں کا تھا یا امویوں کا تھا یا اس وقت دنیا میں تھا. تو یہ تو اب دنیا بدل، اگر اس کا آپ شعور حاصل نہیں کریں گے تو آپ جتنی بھی قربانیاں دے لیں، وہ 2 سال والا پجامہ یہ 30 سال والے بندے کو فٹ نہیں آئے گا.
اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو دنیا میں انتہا پسندی آئی ہے، وہ جو بے قاعدہ آئی ہے یا القاعدہ آئی ہے، یہ اس انتہا پسندی نے یورپ کے مقصد کو فائدہ پہنچایا ہے کہ مسلمان مرے، نظام وہ آ نہیں سکتا کیونکہ یہ دور ہو رہے، وہ سکہ اب یہاں چل نہیں سکتا۔ آج اگر کسی کو اس بات ہو جاتا ہے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ علماء کے طبقے میں مولانا فضل الرحمان کو جو اپریشیٹ کرتا ہوں، عاجز ناچیز فقیر بندہ، اس لیے کرتا ہوں کہ کم از کم اس بندے کو اس بات کا پتہ ہے، باقی کوئی مخلص ترین بندہ ہے اسے پتہ نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ وہ خود بھی مرے گا، شہید ہوگا، آگے چلے جائے گا، جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کو بھی شہید کروائے گا، جیسے عبدالعزیز صاحب نے کروایا۔ اس بندے کو پتہ ہے، باقی اگر اس کے بعد کچھ اور کرے گا تو وہ جانے۔ میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس حقیقت کا شعور اس بندے کو ہے کہ یہ معاشرہ کیا ہے، یہ آج کا دور کیا ہے۔ لہذا آج کام کرنے کے لیے اس معاشرے کی، یعنی یہ جو چینج آ گئی ہوئی ہے اس میں بیسکس میں، یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو اس کا ذکر کیا ہے نا۔ چنانچہ ازمنہ وسطیٰ کے جاگیرداری نظام یعنی فیوڈل سسٹم کے تحت جو سیاسی و معاشی ڈھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا، اس کی جگہ سیاسی میدان میں اب سنیے اب کون سا نظام آ گیا ہے؟ قوم پرستی، نیشنلزم، آمریت، ڈکٹیٹرشپ، جمہوریت کا رواج ہوا۔ یعنی وہ ڈکٹیٹرشپ میں اصل میں یہاں آمریت سے مراد وہ یہ ان کا نظام ہے نا، نہیں سعودیوں کا نہیں، یہ سعودیوں کا تو پرانا ہے، روسیوں کا۔ اور قوم پرستی کا کس کا تھا؟ نیوٹن، وہ کیا ہے وہ ہٹلر والا اصل میں تو جس نے، ہاں جی، ہٹلر، اور آمریت والا یہ لینن، اور جمہوریت جو فرانس کا انقلاب ہے کا رواج ہوا، اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسر پیکار ہوئے اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ یہ ہے بدلا ہوا وہ سارا جو سیناریو تھا۔ اس میں اب آگے جو آ رہا ہے، جو اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ اسلامی نظام حیات کا تصور اور 20ویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریک ہے۔